بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم، کتاب البیع، سبق نمبر 28۔ آج کی گفتگو شرائط العوضین۔ عوضین کی شرائط میں سے دو شرطیں مالیت ہونا اور ملکیت ہونا۔ جناب مرحوم مصنف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحت بیع میں شرائط مختلف جگہوں پہ ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 عقد البیع کی شرائط بیان کی تھی، اس کے بعد شرائط المتعاقدین بائع اور مشتری کی شرائط بیان کی تھی، اور اب شرائط العوضین ثمن اور مسمن کی شرائط ذکر ہو رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری شرائط صحت عقد بیع ہیں۔ عوضین ثمن اور مسمن، ان کی شرائط، ان میں سے آج دو شرطوں کے بارے میں گفتگو ہوگی، مالیت اور ملکیت۔ شرائط العوضین میں سے پہلی شرط مالیت شرعی لحاظ سے اور عقلائی لحاظ سے، یعنی جو چیز ہم بطور ثمن یا بطور مسمن دے رہے ہیں شرعی لحاظ سے کہا جائے کہ یہ مال ہے، اسی طرح عقلائی لحاظ سے بھی کہا جائے کہ یہ مال ہے۔ عقلائی لحاظ سے بھی معنی کہ اس کی منفعت مقصود محللہ ہو، منفعت مقصود محللہ عند الشارع، اسے کہتے ہیں مالیت۔ اس شرط پہ جو چیزیں متفرع ہیں وہ بیان کریں گے اور جناب مصنف کا نظریہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد دوسری شرط ملکیت بھی ہونی چاہیے۔ مالیت اور ملکیت کے درمیان کیا فرق ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ ایک جگہ پہ مالیت بھی ہے اور ملکیت بھی ہے، ایک جگہ پہ صرف مالیت ملکیت نہیں، اور ایک جگہ پہ ملکیت ہے لیکن مالیت نہیں۔ اس شرط کی فروعات بھی ذکر کریں گے۔ القول فی شرائط العوضین، یہ گفتگو ہے عوضین کی شرائط میں سے، تو ان کو بطور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہاں پہ من شروط العوضین، عوضین کی شروط میں سے المالیہ، مالیہ کا ہونا، یشترط فی کل منہما کونہ متمولا، ثمن اور مسمن منہما، ثمن اور مسمن میں سے ہر ایک میں شرط یہ ہے کہ متمول ہو، یہ مال ہو۔ کیوں یہ شرط رکھی گئی ہے؟ کیونکہ بیع کی تعریف گزر چکی کہ بیع مبادلۃ مال بمال، مال کا مال سے مبادلہ کرنا، مال کو مال کے بدلے میں دینا، لہذا مال اور مال دونوں میں کیا ہے؟ مال ہونا چاہیے، چاہے سمان ہو چاہے مسمن ہو۔ یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة عند الشرع في الشرع، اس شرط کے ساتھ احتراز اور بچاؤ کیا گیا ہے ایسی چیز سے کہ جس کے اندر منفعت مقصود عقلاء نہ ہو، اور اسی طرح محللہ عند شرع، شرع کے نزدیک جو حلال نہ ہو۔ بس دو قیدیں ہوں گی، نمبر 1 منفعہ مقصودہ عقلاء ہو، نمبر 2 محللہ فی الشرع ہو۔ تو اب ان کی وضاحت میں فرماتے ہیں لأن الاول لیس بمال عرفا، اگر پہلی شرط موجود نہیں، منفع مقصود عقلائیہ نہیں ہے تو مال عرف میں اسے مال نہیں کہا جاتا۔ کل خنافس والدیدان، جس طرح کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، کہ فإنه يصح عرفا صلب المصرف لها، عرفی لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی مصرف نہیں ہے، ونفی الفائدۃ عنها، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ آج کل کے زمانے میں کہ ٹیکنالوجی اور علم نے کافی ترقی کر لی ہے، تو ان کے جو فوائد ہیں، بہت سارے ایسے فوائد ہیں کہ جو پہلے عوام کو پتہ نہیں تھا، عقلاء کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب عقلاء نے اور جو محققین ہیں انہوں نے ان کیڑے مکوڑوں کے فوائد بیان کی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ممکن ہے آج کل کے دور میں یہ مثال صحیح نہ ہو، کیونکہ عرفی لحاظ سے ان کے منافع مقصود عقلائیہ ہیں۔ البتہ دوسری شرط والثانی کہ محللتاً فی الشرع، قید ثانی وہ اس وجہ سے ہے کہ لیس بمال شرعاً، اگر حلال نہیں ہے تو شرعاً مال نہیں ہے۔ کالخمر والخنزیر، جس طرح خمر اور خنزیر اگرچہ ان عقلاء کے نزدیک ان کے فوائد ہیں، لیکن شارع نے چونکہ ان کو حرام قرار دیا ہے،
لذا یہ شرعی لحاظ سے مال نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ انتفاع کا نہ ہونا یا اس سے منفعت کا حاصل نہ ہونا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ثم قسم عدم الانتفاع الى ما يستند الى خصة الشيء والحشرات والى ما يستند الى قلته۔ عدم الانتفاع یا تو اس وجہ سے ہے کہ شے خصت الشے ہے یا قلت الشے کی وجہ سے۔ خصت الشے یہ ناچیز ہے، وہ چیز یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پست چیز ہے، چونکہ پست چیز ہے لذا اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا، جس طرح حشرات ہے۔ اور دوسرا عدم الانتفاع اس بنیاد پہ کہ قلت ہی کم ہے، کحبت ہنتتن، جس طرح گندم کا ایک دانہ اس سے انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، حشرات سے انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن وہ خصت کی وجہ سے اور یہ قلت کی وجہ سے۔ تو اس طرح کی تقسیم علماء نے کی ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَيْسَ مَالًا، فرماتے ہیں اگر عدم الانتفاع نہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ مال نہیں ہے، بس حشرات بھی مال نہیں ہے اور گندم کا ایک دانہ یہ بھی مال نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَصْدُقْ عَلَيْهِ الْمِلْكُ، اگرچہ دونوں پہ ملکیت صادق آ سکتی ہے۔ وَلِذَا يَحْرُمُ غَصْبُهُ اِجْمَاعً، لذا گندم کا ایک دانہ بھی غصب کرنا حرام ہے۔ غصب کس صورت میں پیش آتا ہے؟ جب دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے اجماعاً، اور اس میں اجماع موجود ہے۔ اور اس طرح بانی تذکرہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہ لو تالف لم یضمن اصلاً، کہ اگر ایک حبہ دانے کا گندم کا ایک دانہ اگر یہ تلف ہو جائے تو اس کا ضامن نہیں، کیوں؟ کیونکہ مال نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان پہ اعتراض کیا گیا۔ وَاعْتَرَضَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّمَّنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ، متأخرین میں سے کافی سارے فقہاء نے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا ہے۔ یہ اب کیا فرما رہے ہیں کہ ضامن نہیں ہے، بلکہ بے وجوب رد المثل، واجب ہے کسی کی مثل رد کی جائے۔ کیوں؟ اس بنیاد پہ کہ وہ کہتے بالآخر مالک تو ہے، لذا اس کی ملکیت میں یہ دانہ تھا، لذا اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ تقسیم تھی جو پہلے علماء نے ذکر کی ہے، لیکن جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تقسیم پیش کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیے وہ چیز کہ جو مال نہیں ہے عرفی لحاظ سے، تو فرماتے عرف اگر اس کو مال نہیں کہتا تو جائز نہیں کہ آپ اس کو احد الوزین قرار دیں، لیکن اگر عرفاً وہ مال نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا تبادلہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے تو عرفی لحاظ سے ایسے عقل مال بالباطل کہتے ہیں یا نہیں۔ اگر عقل مال بالباطل کہتے ہیں تو خب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ مقابلہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر عرفی لحاظ سے مشکوک ہے کہ عقل مال بالباطل ہے یا باطل نہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا اس سلسلے میں کوئی دلیل نص اجماع وغیرہ موجود ہے عدم جواز پہ یا نہیں۔ اگر عدم جواز پہ کوئی دلیل نص یا اجماع کے لحاظ سے موجود ہے تو اسی دلیل کی اتباع کریں گے، لیکن اگر اس قسم کی دلیل خاص موجود نہیں تو پھر ہم عمومات صحت بیع کی طرف رجوع کریں گے، اور عمومات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صحیح ہے۔ تو اس قسم کی تقسیم بندی زیادہ بہتر تھی۔ والاولا ان یقال، اولا یہ کہ کہا جائے انما تحقق انہ لیس بمال عرفا، اگر کنفرم ہو جائے، ثابت ہو جائے عرفی لحاظ سے کہ یہ مال نہیں ہے تو فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوع احد الوزین، اس میں نہ کوئی اشکال ہے نہ کوئی اختلاف ہے کہ ان کو وزین میں سے نہ سمن قرار دے سکتے نہ مسمن۔ کیوں؟ اذ لا بیع الا فی ملک، کیونکہ بیع ملکیت میں ہوتی ہے اور یہ مال نہیں ہے، تو جب مال نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ وما لم يتحقق فیہ ذلک، اگر اس میں مالیت ثابت نہ ہو، یعنی مشکوکہ ہو، تو پھر ہم دیکھیں گے فَإِنْ كَانَ عَقْلُ الْمَالِ
فی مقابلہ عقلا بالباطل عرفا فالظاہر فساد المقابلہ. اگر اس کے مقابلے میں جو مال دیا جا رہا ہے عرف میں کہا جاتا ہے بھی یہ جو مال اس کے مقابلے میں آپ لے رہے ہیں یہ عقل مال بالباطل ہے، تو فرماتے فالظاہر فساد المقابلہ، تو ظاہر یہ ہے کہ جہاں پہ مقابلہ اور معاملہ باطل ہے، فاسد ہے. وما لم يتحقق فی ذلک، لیکن عرف مختلف ہے، جہاں سے یہ سمجھا نہیں جا رہا کہ عقل مال بالباطل ہے یا نہیں، تو پھر آگے چلیں گے. فإن ثبت دلیل، اگر دلیل ثابت ہو جائے، دلیل مثلا نص خاص آ جائے یا اجماع آ جائے علی عدم جواز بیعہ، کہ اس کی بیع جائز نہیں، فہوا، تو ہم دلیل کو لے لیں گے. وإلا، اگر دلیل خاص موجود نہیں تو فلا یخفى وجوب الرجوع الى عمومات صحت البیع والتجارہ، تو صحت بیع اور تجارت کی جو عمومات ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا. تو جب وہ فرماتے ہیں صحیح ہے تو خوب صحیح ہے معاملہ. بخصوص قول علیہ السلام، جس نے کہ جناب کا ارشاد گرامی فی المرء ان تحف العقول، تو فی العقول کی روایت میں کل شیء یکون لهم فی الصلاح، ہر وہ چیز جس میں لوگوں کی صلاح ہو، فائدہ ہو، من جہت من الجہات، من جہت من الجہات، کسی بھی جہت سے، فکل ذلک حلال بیعہ، تو اس کی بیع حلال ہے. الی آخری الروایہ، آخری روایت. وقد تقدمت فی اول کتاب، یہ جب کتاب شروع کر رہے تھے تو اس کی ابتدا میں تحف العقول کی یہ روایت بیان ہوئی تھی، لمبی چوڑی روایت. ثم انہم احتارضوا باعتبار الملکیہ فی العوضین، اس کے بعد دوسری شرط کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ملکیت بھی معتبر ہے. عوضین ثمن اور مسمن میں ملکیت بھی معتبر ہے. اس ملکیت کی شرط سے احتراز کیا ہے من بیع ما یشترک فی الناس، اس چیز کی بیع سے جس میں اور بھی لوگ مشترک ہیں، شخص واحد کی ملکیت نہیں. کالماء، جس طرح پانی ہے، والگلا، گھاس پھوس ہے، والسموک، مچھلیاں وغیرہ ہیں، والوحوش، اور اس طرح کی وہ چیزیں کہ جو آزادانہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جنگل وغیرہ میں. قبل استیادہ، ان چیزوں کو صید کرنے سے پہلے، حیازت سے پہلے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں تمام لوگ مشترک ہیں، تو ان کو آپ نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ لکون ہذہ کلھا، کیونکہ یہ تمام چیزیں غیر مملوکۃ بالفعل، مملوکہ بالفعل نہیں ہے، حیازت سے پہلے کسی شخص واحد کی ملکیت میں نہیں ہے. اسی طرح واحترزوا ایضا بان الارض المفتوحۃ عنوۃ، وہ زمین کہ جو قہرن اور جبرن حاصل کی گئی ہو، فتح کی گئی ہو، بطور انواع حاصل کی گئی ہو، تو اس میں بھی چونکہ تمام مسلمان شریک ہیں، وہ بھی شخص واحد کی ملکیت نہیں ہے. خود بیان فرما رہے ووجہ الاحتراز عنہا، اور اس ارض مفتوح انواع میں جو بچاؤ کی وجہ اور دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان غیر مملوکہ، کہ یہ مملوک نہیں ہے، لملاکہا، جو اس میں رہنے والے ہیں ان کی ملکیت نہیں ہے، علی نحو سائر الاملاک، باقی ملکیتوں کی طرح یہ ملکیت نہیں ہے کہ بحیث یکون لکل منہم جزء معین من عین الارض، کہ ہر ایک کی ایک مخصوص قطع ہے، کسی کی ایک کنار ہے، کسی کی دو، کسی کا جی، اس لحاظ سے ہر ایک کی جگہ مشخص ہے، ہر ایک کی جز معین ہے زمین میں سے. وَإِن کَلَّا، اگرچہ کلیل کیوں نہ ہو، تو یہ اس طرح کی نہیں ہے. تو جب یہ اس طرح کی زمین نہیں ہے تو آپ اس کو کیا ہے جی بیچ نہیں سکتے. وَلِذَا لَا يُوَرَث، اور اسی بنیاد پہ یہ ورثے میں بھی نہیں جاتی. ایک شخص جو اس قسم کی زمین میں رہتا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ زمین عراق، کہ یہ ساری مفتوح انواع ہے، لہذا اگر کسی نے وہاں پہ گھر بنا لیا، اب اس کے بعد وہ فوت ہو گیا تو آگے ورثے میں نہیں جائے گی. ان زمینوں کے علاوہ فرماتے ولا من قبیل الوقف الخاص علی معینین یا معینین، اور اس طرح وہ وقف خاص، ولا من قبیل، اور یہ وقف خاص علی المعینین کی طرح بھی نہیں ہے. کیوں؟ لعدم تملکہم للمنفعۃ مشاعا، کیونکہ وہ جو معین افراد ہیں وہ اس کی ملکیت نہیں رکھتے بصورت مشاع. بلا کل وقف،
اور نہ یہ وقف عام کی طرح ہے، کل وقف علی غیر المعینین، علی غیر المعین کل علماء والمؤمنین، جس طرح ایک کی تراضی وقف کیے گئے مومنین کے لیے جو علماء کے لیے کہ اس سے انتفاع حاصل کریں، لذا وہ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ ولا من قبیل تملک الفقراء، اس طرح وہ چیزیں کہ جو فقراء کی ملکیت قرار دی جاتی ہیں، مثلا ایسے فقراء کے جو مستحق زکوٰۃ ہیں، والسادہ یا سادات ہیں للخمس کہ خمس کا استحقاق رکھتے ہیں، تو یہاں پہ کیا بمعنی کونہم مصارف لہو کہ یہ تمام چیزیں ان کے مصارف میں جاتی ہیں۔ کیوں یہ افراد بھی ان کو نہیں بیچ سکتے؟ لعدم تملکہم لمنافعہا بالقبض، کیونکہ یہ ملکیت نہیں رکھتے ان کے منافع کے قبض کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن مصرفہ منحصر فی مصالح المسلمین، کیونکہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا مصرف مصالح مسلمین میں منحصر ہے، لذا فلا یجوز تقسیمہ علیہم من دون ملاحظۃ مصالحہم، لذا ان پہ تقسیم کرنا ان کے مصالح کے خلاف جائز نہیں ہے۔ فهذه الملکیہ نحو مستقل من الملکیہ قد دل علیہ الدلیل، تو اس قسم کی جو ملکیت ہے یہ خاص قسم کی مستقل ملکیت ہے کہ جس پہ دلیل موجود ہے۔ ومعناها، اور اس ملکیت کا معنی کیا ہے؟ صرف حاصل الملک فی مصالح الملاک، کہ اس ملک کا جو محصول ہے، جو اس کے فوائد ہیں، ان کو صرف اور خرچ کیا جائے ملاک کے مصالحے میں، لذا ان چیزوں کو آگے بے و شرا نہیں کر سکتے۔ خوب، اب اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کون کون سی زمینیں ہیں یا ان کی تفصیل کہاں پہ ذکر کی گئی ہے، تو فرماتے ہیں ثم ان کون هذه الارض للمسلمین، اس کے بعد یہ کہ یہ مفتوح انواع، یہ ارض مسلمین کی زمین ہے کہ مما ادعی علیہ الاجماع، کہ جس پہ اجماع کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، ودل علیہ النص، اور اس پہ نص خاص بھی موجود ہے، جس طرح کا مرسلت حماد الطویلہ، جس نے ایک لمبی روایت جناب حماد کی، وغیرہ اور اس طرح کی اور روایات، تو ان کے بارے میں مفصل گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔